گوش پر آواز ہو جائے مائک پر علامہ طاہر مصباحی۔ منبر رسول پر تشریف فرما خطیب شہر شہزادہ مدنی سرکار پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید عبدالرشید بابا، قاضی شہر مربی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید صدیق میاں بابا، اور ہمارے کرم فرما پیر طریقت سید سکندر میاں بابا اور دیگر علماء اہل سنت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، نہایت ہی خلوص، عقیدت، محبت اور دل جمعی کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لگا کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی، آل نبی اور اصحاب نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور جی لگا پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس اللہ کے محبوب ولی، جس برگزیدہ ذات اور شخصیت کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض و غایت سے حاضر ہوئے ہیں، صاحب عرس پیر طریقت حضرت سید سکندر میاں بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ان کے عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے سامنے ان کی اولاد امجاد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کے سایوں کو ہمارے سروں پر برقرار فرمائے اور مرتے دم تک ہم سب کو اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، مربی شہر کے اتنی بڑے بزرگ کی آج بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں عرس کے لیے، لیکن تعداد مجھ کو تھوڑی کم لگ رہی ہے۔ آج ہی عرس ہے فتح پیر بابا، وہاں بھی عرس ہے، ایک عرس یہاں بھی ہے، ایک عرس وہاں بھی ہے۔ دیکھیے، اولیاء کرام سے ہماری عقیدت ہے، تھی اور ہمیشہ مرتے دم تک رہے گی، لیکن عرس منانے کا طریقہ ہوتا ہے، عرس منانے کا انداز ہوتا ہے، کیونکہ عرس ہم جیسے معمولی لوگوں کا نہیں منایا جاتا، گنہگاروں کا نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا اللہ والوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ اولیاء کرام جن کا بھی آپ عرس مناتے ہیں، جب تک یہ زمین پر رہتے ہیں، باحیات رہتے ہیں، کبھی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے، کبھی نہیں۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کا ولی کیسے کوئی بنتا ہے؟ کڑوی بات ہے، وہاں بھی آج عرس ہے، لیکن وہاں ہوگا ابھی قوالی کا پروگرام ہے نا۔ سرفراز چشتی، دیکھیے نسبت، دیکھیے چشتی، قوالی کا پروگرام ہوگا۔ حضرات، افسوس تو یہ ہے کہ تقریباً سب کو پتا ہے، علماء نے بارہا بیان کرتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے کہ موجودہ دور میں جو مروجہ قوالی ہے، کہ جس کے اندر مزامیر کا استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر ڈھول تاشوں کا استعمال ہوتا ہے، ایسی قوالی ناجائز و حرام ہے، پتہ ہے۔ لیکن آج کل آراز کا حال تو یہ ہے کہ قوالی ہوتی ہے، غزلیں ہوتی ہے، ڈائرہ ہوتا ہے،
گھوڑوں کا ریس ہوتا ہے، بیلوں کا ریس ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہے نا؟ وہ بھی ولی کے نام پر، وہ بھی ولی کے عرس کا نام لے کر ڈائرہ ہوتا ہے، بھجن ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ پاکیزہ عرس ہے، بھلے ہی کم ہے لیکن برکتوں سے مالا مال ہے۔ بے شک اولیاء کرام کا فیضان ہم کو مل رہا ہے۔ منبر رسول پر جتنے علماء ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، یہ بھی مالا مال ہو رہے ہیں اور ہم بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ خدا کا گھر سامنے ہے، منبر رسول پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سادات اور علماء کرام کی موجودگی میں اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ورنہ ہم بھی اپنے نفس کو، ہمارا بھی نفس موٹا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے پاکیزہ ستھرے ہیں، گنہگار ہیں ہم بھی، لیکن ہمارا بھی نفس موٹا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ڈھول تاشے ہو جائے، کچھ ڈانس ہو جائے۔ اب ایک عرس گیا یا چالو ہے یا پورا ہو گیا، حاجی پیر بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی ایک عرس کا موقع ہے، لیکن لوگ پیدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے کے لوگ پیدل جاتے تھے تو بھائی سادھن نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، پہلے کے لوگ پہلے پیدل جاتے تھے، سچ ہے، مان لیا، لیکن اس دور کی بات ہے کہ جب ان کے پاس بائک نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، گھوڑے والے جن کے پاس گھوڑے تھے تو گھوڑے سے جاتے تھے، جن کے پاس بیل گاڑی ہوتی بیل سے جاتے تھے، اونٹ سے جاتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ بیچارے پیدل جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب ہے، سارا ساز و سامان ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے پیدل جاتے ہیں۔ اور میں ابھی جام نگر جا رہا تھا حضرت بابا، آمرن ہو کے گیا تو کیمپ لگا ہوا تھا، کیمپ کے سامنے میں نے معاذ اللہ دیکھا کہ 15-20 عورتیں گھوم رہی ہیں، اور بالکل جیسے گربا کھیلا جاتا ہے ویسے وہ لوگ معاذ اللہ ناچ رہی ہیں۔ حضرات آپ میں جانتا ہوں آپ عالم نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھے بولیے، آپ ذرا سوچئے، عرس کے نام پر، ایک ولی کے نام پر کیمپ لگے ہوئے ہیں، لوگ پیدل جا رہے ہیں۔ میں نے کیمپ میں دیکھا کہ لوگ پیروں کی مالش کرتے ہیں، چاہے جو زائرین آتے ہیں تو ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور پیروں مالش کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کے پیر نہیں دبایا ہوگا اور یہاں کر کے پیر کی مالش کر رہا ہے، وہ بھی ان فاسقوں فاجروں کی جو نہ راستے بھر میں نماز پڑھتے ہیں، نہ نعت پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ کچھ نہیں۔ وہ مٹر گشتیاں کرتے ہیں، لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد جب جوان جب بھیگے ہوتے ہیں، اور وہ معاذ اللہ گناہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیروں پہ مالش کر رہا ہے تو کبھی ماں باپ کے پیر تو دبایا نہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ آج یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر یہاں سکندر بابا کے عرس میں جمع ہوئے ہیں، اور دعا کیجئے اللہ اسی طرح ہمیں پاکیزہ طور پر شریعت کے دائرے میں رہ کر اولیاء کرام کا عرس منانے کی اللہ توفیق عطا فرماتا رہے۔ ذرا ان عرسوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ ہم ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا ہدیہ لے کر کے آتے ہیں، کچھ درود پڑھ کے آتے ہیں، کچھ پھول لے کر کے آتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ان کے عرس کا موقع ہوتا ہے، سبحان اللہ، عرس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو دلہا بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے رب سے، قبر میں نبی کی زیارت ہوتی ہے اور اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے، دلہا بنایا جاتا ہے ان کو۔ تو اس دن عرس کی برکتیں ہوتی ہیں، عرس کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ حضرات قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم ان سچوں کے ساتھ ہیں، اسی لیے ان کے عرس میں جمع ہوئے ہیں، ہے نا؟ ساتھ میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کے ساتھ رہو۔ کیوں ساتھ میں رہو بھائی؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں کے ساتھ کیوں رہو، غوث کے ساتھ، خواجہ کے ساتھ، قطب ابدال اولیاء کرام کے ساتھ کیوں رہو، حالانکہ ایمان والے بھی ہو، تقوی والے بھی ہو، ہے نا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مطلب کہ آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ آپ متقی بھی ہیں۔ علماء کرام موجود ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا، کوئی بڑا اہم نقطہ تو نہیں ہے،
آپ مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں، اور یہ دو صفت تو ایسی ہے کہ اگر کسی کے پاس حاصل ہو جائے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان مل گیا اور تقوی مل گیا، متقی آپ بن گئے تو نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، حج، زکوٰۃ متقی لوگ ہی کرتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں مل گئی۔ پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے تقوی والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سچوں کے ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے؟ ان سچوں کے ساتھ ہونا اس لیے ضروری ہے، ایمان تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے، تقوی تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے، لیکن تمہارا یہ ایمان، یہ تقوی ان سچوں کے وسیلے سے برقرار رہے گا۔ ان کے واسطے وسیلے سے، ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تمہارا تقوی سلامت رہے گا۔ ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایمان تو تھا ان کے پاس، تقوی بھی تھا ان کے پاس، لیکن سچوں کی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ برباد ہو گئے، مسیلے والے ہیں نا۔ دیکھیے بہت بڑی مثال، سب جانتے ہیں شیطان کا کیا حال ہے۔ شیطان کتنا بڑا متقی تھا، عابد تھا، ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ زمین و آسمان میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، ہے نا۔ ایمان تو تھا ہی اس کا، بہت بڑا عابد بھی تھا وہ، لیکن ایک اللہ کے محبوب نبی کی بارگاہ میں گستاخی کر بیٹھا، اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سچوں کی صحبت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور سچوں کی محفل بھی ضروری ہے۔ سچوں کی صحبت سے ایک بات یاد آئی کہ ان سچوں سے وابستہ ہونا، اللہ والوں سے رشتہ قائم کرنا، اگر وہ ظاہری حیات میں ہیں تب بھی اور ان کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی۔ آپ نے ایک بزرگ سیدنا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگوں کے نام سنا ہوگا۔ ایسی اللہ والوں کی محفل ہے، حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس قائم ہے۔ دیکھیے اللہ والوں کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی مجلسوں سے کیا ملتا ہے، سچوں کی صحبت میں رہنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے اور کسی دلیل کی ضرورت و حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل قائم ہے، اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے تو اس محفل میں بیٹھنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے نا۔ محفل کے دوران حضرت اللہ کے ولی بزرگ سیدنا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی نے دعا مانگی، اے اللہ میری اس بزم میں، میری اس محفل میں جو سب سے بڑا گنہگار ہے تو اسے بخش دے۔ دیکھیے اللہ والوں کی محفل میں اللہ کے بزرگ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، دعا مانگی کہ میری بزم میں جو سب سے بڑا گنہگار ہے مولا اس کی بخشش کر دے۔ اسی محفل میں ایک کفن چور تھا۔ کفن چور، اب آپ سمجھ رہے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ ہے، کفن کو چوری کرنا۔ کفن چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے نا۔ ہمارے یہاں، ہمارے اسلام میں خاص طور پر یہ ماحول ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بھلے وہ کیسا بھی تھا زندگی میں، لیکن انتقال کے بعد اس کی میت کو بڑا ادب و احترام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے والا بڑے پیار سے، نرمی کے ساتھ غسل دیتا ہے، اور جب کفن پہنا دیتے ہیں تو جنازے کو لے کے جاتے تو حکومت دھیرے دھیرے لے کے چلو، کہیں اچھلنا نہیں، بس مردے کو چوٹ نہیں آنی چاہیے نا۔ اب اس مردے کے کفن کو چوری کر دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کفن چور تھا، مجلس پوری ہو گئی، محفل پوری ہو گئی، اور اسی رات کسی کا انتقال ہوا تھا، قبرستان اس کی لاش گئی تھی، اور یہ کفن چور اس کا کام ہی تھا، پیشہ یہی تھا، کفن چوری کرنے کی نیت سے گیا اور قبر کھودنا ابھی شروع کرنے ہی والا تھا کہ کفن چوری کر سکے، غیب سے آواز آئی، او بھائی ارے آج ہی تو تجھے حضرت حاتم بن اصم کی محفل میں تیرے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور تو پھر سے گناہ کرنے آ گیا ہے۔
آج ہی تو تیری بخشش ہوئی ہے، آج ہی تیرے سارے گناہ دھلے گئے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ محبوب بندے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے وسیلے سے تیرے سارے گناہوں کو آج ہی بخش دیا گیا ہے، اور تو آج ہی گناہ کرنے آ گیا ہے۔ جیسے غیب سے آواز سنی اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ حضرات، ولیوں کی صحبت سے کتنا فائدہ ہوا، کتنا بڑا گناہ کبیرہ، کتنا شدید گناہ تھا، لیکن سادات کی محفل میں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے، ایک دعا کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ سچوں کی صحبت کا فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میرے دوستو، میں وہی کہنا چاہتا ہوں شروع سے لے کے آخر تک، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ ہم کہیں ادھر ادھر خرافات نہیں کر رہے ہیں، ہم ادھر ادھر کہیں ناچنے گانے ڈھول باشنگ میں نہیں لگے ہوئے ہیں، سچوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ سچا عرس منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہمیشہ سچوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سچوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ، اولیاء کرام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوران تقریر اگر میری زبان سے کوئی چیز، کوئی غلط جملہ نکلا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔